باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود میں انسانوں کے بنیادی مذہبی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اگرچہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ہدایت کی رحمت آئی ہے، لیکن اگر تم اس کے بارے میں اندھے بننا چاہتے ہو تو ہم اس دعوت پر تم پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے، جبکہ یہ تمہیں سخت ناگوار ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ آیت 28۔ سورۃ ہود کا نظم جلی مختصر خلاصہ۔ سورہ ہود 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 24۔ پہلا پیراگراف تمہید ہے، جس میں توحید عبادت اور استغفار کا مطالبہ ہے۔ قرآن حکیم خبیر ہستی کی طرف سے ہے، جس میں پہلے محکم پختہ ٹھوس اور پھر اس کے بعد مفصل آیات ہیں۔ سب سے پہلے توحید عبادت کا مطالبہ ہے، لا تعبدوا الا اللہ، اور پھر استغفار کا مطالبہ ہے۔ استغفار اور توبہ سے قوموں کو ایک وقت مقررہ تک مزید مہلت مل جاتی ہے، فضل میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر یوم عذاب سے ڈرایا گیا۔ آیت 3۔ اللہ کے علم کی وضاحت کر کے اس کی خالقیت اور قدرت ثابت کی گئی اور بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد آزمائش حسن عمل ہے۔ مشرکین مکہ جو منکرین آخرت بھی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سحر یعنی جادو قرار دیتے تھے کہ موت کے بعد ایک دن انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ آیت 7۔ صابر اور غیر صابر لوگوں کے فرق کو واضح کیا گیا کہ یہ صابر لوگ دکھ اور سکھ دونوں گھڑیوں میں ہمیشہ شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر قرآن کے بعض حصوں کو بیان کرنے سے رسول اللہ اعراض نہیں کر سکتے۔ قریش کے اعتراضات۔ قریش مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ یا کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سے جھوٹ گھڑ لینے کا الزام عائد کیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس طرح کی 10 صورتیں تصنیف کر کے دکھاؤ، ورنہ پھر انہیں قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے دعوت توحید کو قبول کر لینا چاہیے۔ آیت 14۔ اللہ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ دنیا پرستوں کو دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ ہوگی۔ خدا کے راستوں سے روکنے والے اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، کوئی ولی ان کی مدد نہیں کر سکتا، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آیت 20۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی مثال آنکھ والے اور اندھے یا پھر سننے والے اور بہرے کی سی ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت 24۔ آیات 25 تا 49۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے نبی ہوا کرتے تھے، ان کا غالباً 3500 قبل مسیح ہے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے مشرک لیڈروں نے اعتراض کیا، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے، آپ پر ایمان لانے والے ہماری قوم کے چھوٹے اور غریب لوگ ہیں، آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت عطا نہیں کی گئی، آپ جھوٹے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انسان کی مذہبی آزادی کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ناگواری کی حالت میں آپ لوگوں پر دعوت توحید کو زبردستی مسلط نہیں کریں گے، البتہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں وضاحت کر دی کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ تو میرے پاس غائب کا علم ہے، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی 100 سالوں تک تبلیغ کرتے رہے، بالآخر لیڈروں نے کہا کہ عذاب لا کر دکھائیے، فاتنا بما تعدنا۔ پھر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی آدمی مزید ایمان نہیں لائے گا۔ مشرک لیڈر کشتی کا مذاق اڑانے لگے، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، کافروں کو غرق کر دیا گیا اور کشتی والے مسلمان بچا لیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک مادہ پرست کافر تھا، پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کا خیال تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ پہاڑ اسے پانی سے بچا لے گا۔ یعصمنی من الماء، وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ واقف نہیں تھے۔ مشرکین کو قانون ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کے اس ماحول میں صبر و استقامت کی ہدایت کی گئی اور تسلی دی گئی کہ بہترین عاقبت اور انجام صرف متقین ہی کے لیے ہے۔ فاصبر ان العاقبۃ
تا للمتقین۔ آیت 50 تا 60 تیسرے پیراگراف میں حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے تقریباً 500 سال بعد قوم عاد کو جانشین بنایا گیا۔ یہ مشرک تھے، ان کے رسول حضرت ہود نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں شرک سے بچنے اور گناہوں پر توبہ استغفار کی دعوت دی۔ استغفار کے فضائل بیان کیے گئے اور اس سے بارشیں ہوں گی۔ موجودہ قوت میں مزید اضافہ کیا جائے گا، لیکن وہ اپنے یعنی خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم اٹھا سکتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ قوم عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی، اس کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ وہ قوم تھی جو ہر جبار عنید اسلام سے اناد رکھنے والے لیڈر کے حکامات کی پیروی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس قوم پر لعنت کی، ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے نیک لوگوں کو بچا لیا۔ آیات 61 تا 68 چوتھے پیراگراف میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان عرب کے جنوبی علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے شمال میں آباد ہو گئے۔ آج کل یہ علاقہ مدائن صالحہ کہلاتا ہے۔ ان کی نسل سمود کہلائی، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ قوم ہود کی ہلاکت کے تقریباً 500 سال بعد قوم سمود کی آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ قوم سمود میں حضرت صالح کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کو توبہ استغفار کی دعوت دی، لیکن یہ اپنے باپ دادا کے عقائد اور رسومات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے شک و ریب کا مظاہرہ کیا۔ آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے پاس ایک اور اونٹنی بھیجی اور حکم دیا کہ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور اس کو زمین پر کھانے سے نہ روکنا، لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا۔ اس قوم کو 3 دن کی مہلت دی گئی، پھر ان کو ایک خوفناک دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت صالح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ آیات 69 تا 83 پانچویں پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بچا کر وقفے وقفے سے بدکاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی اس کا قانون جزا اور سزا ہے۔ یہی دلیل قیامت اور دلیل جنت اور دوزخ بھی ہے۔ اس کے فرشتے بھی کبھی جزا اور کبھی سزا کا موجب بن جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے بعد ان کے بھتیجے حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ وہ بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ایک بھونا ہوا بچڑا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ کھانے سے انکار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ فرشتے ہیں اور ڈر گئے۔ فرشتوں نے تسلی دی اور انہیں بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حیرت کا اظہار کیا کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے خاندان پر ان کی رحمت اور برکات ہیں، تعجب نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ فرشتوں نے بتایا کہ ان کی اگلی منزل قوم لوط کی طرف ہے، وہ ہلاک کی جائے گی۔ اس خبر پر حضرت ابراہیم تکرار کرنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ آیت 76۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں پہنچے۔ یہ خبر سن کر ان کی قوم ان کے گھر کی طرف لپکی۔ انہیں عورتوں سے کوئی رغبت نہ تھی، وہ مردوں کے پیچھے دیوانے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا خوف دلایا، لڑکیوں سے شادی کی پیشکش کی اور کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو، لیکن قوم پاگل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اہل ایمان کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیں، کیونکہ صبح سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو بستی کو اوندھا کر دیا گیا اور ان پر مٹی کے پتھروں سے بارش کی گئی اور بالآخر ہلاک کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ آیت 82۔ یہ واقعہ غالباً 2100 قبل مسیح کا ہے۔ قوم لوط بحر مردار ڈیڈ سی کے جنوب میں آباد تھی۔ ان سے ذرا قریبی جنوب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اور تبوک میں اصحاب الایکہ آباد تھے۔ آیات 84 تا 95 چھٹے پیراگراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام
اصحاب مدین اور اصحاب الایکا کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے روکا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ قوم رزق حرام کی خوگر تھی۔ قوم سے کہا گیا بقیت اللہ خیر لکم، تھوڑی بہت حلال بچت کثیر حرام مال سے بہتر ہوتی۔ آیت 86۔ قوم شعیب سیکولر کی حامل تھی، انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا آپ اپنی نمازوں سے کام رکھیے، ہمیں باپ دادا کے طریقے پر پرستش سے منع نہ کیجیے۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب کا مالی اور اقتصادی امور میں کیا دخل ہو سکتا ہے۔ آیت 87۔ ہم اپنی منمانی کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بقدر توفیق استطاعت اصلاحی کی کوششیں کیں، انہوں نے اپنی قوم کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ہود اور قوم صالحہ کی ہلاکت کی تاریخ سے ڈرایا۔ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالحہ کی ہلاکت کی تاریخ سے ڈرایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہماری برادری کے کمزور آدمی ہیں، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ آیات 96 تا 99 7ویں پیراگراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت کی تفصیل ہے۔ قوم شعیب کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی فوجی حکومت کے ذمہ داروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ فرعون کے ظالمانہ احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ فرعون اس کے ساتھیوں پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ آیات 100 تا 123 8ویں اور آخری پیراگراف۔ اس آخری اور اختتامی حصے میں مختلف قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ ہے۔ قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید۔ اس کے بعد تخفیف آخرت ہے، دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتوں سے تذکیر کی گئی۔ بدبخت اور خوش بخت برابر نہیں ہو سکتے، بدبختوں کے لیے دوزخ ہے اور خوش بختوں کے لیے جنت۔ مشرکین پر افسوس کیا گیا، وہ روشن دلیلوں کے باوجود باپ دادا کے عقائد پر قائم ہیں اور شک و ریب سے کام لے رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی کے مطابق ثابت قدم رہنے اور کجی سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ آیت 112۔ ظالم مشرکین کی طرف سے نہ جھکنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اللہ کی مغفرت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے اصلاح پسند افراد کا ہر قوم میں ہونا ضروری ہے۔ آیت 116۔ ہلاکت اقوام کا اصول۔ ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی گئی کہ وہ اصلاحی قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم جن و انس سے جہنم کو بھر کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ فریقین اپنے موقف پر اٹل ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ فرمائے گا۔ آخری آیت میں کوئی کرے یا نہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید عبادت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ توکل اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ مرکزی مضمون۔ قرآن کی دعوتی توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔